السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم مفسر قرآن، نامور عالم دین اور مجلس دعوت الحق کے چیئرمین حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی کا ایک ویڈیو بیان پیش کر رہے ہیں جو جنگ بدر کے تعلق سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین، جنگ بدر کے تعلق سے چند چیزیں گوش گزار کی تھیں، اس لیے کہ آج 17 تاریخ رمضان کی، اور یہ دن تاریخی ہی نہیں بلکہ تاریخ ساز دن ہے، جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا ہے۔ اس تعلق سے چند باتیں عرض کی تھیں۔ اس ضمن میں ایک بات یہ نہایت اہم کڑی ایک رہ گئی تھی کہ اس کامیابی کا، جو جنگ بدر میں کامیابی اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی، اس کا بظاہر اسباب جو کریڈٹ جاتا ہے، جو صحرا جس کے سر بنتا ہے، وہ ایک صحابی ہیں جو صحابہ کی قطار میں، صحابہ کے زمرے میں وہ معروف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جنہیں کیا چھوٹا اور کیا بڑا، کیا شہری اور کیا بدوی، جن صحابہ کے ناموں سے واقف ہے، وہ گنتی کے چند نام ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں۔ ان کے علاوہ 6 اور ہیں جو مل کر 10 مبشرہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چند اور ہیں، لیکن گنتی کے چند ہیں۔ لیکن جنگ بدر کی کامیابی کا تمام تر صحرا، بظاہر اسباب، جس صحابی کے سر ہے، اس کے نام سے اکثر و بیشتر لوگ ناواقف ہیں، اور وہ ہیں حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ بدر میں خزرج کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کا پڑاؤ ایک جگہ پر ڈالا۔ وہ جگہ بدر کا مقام نہیں تھا، وہ اس سے ہٹ کر دوسری جگہ تھی۔ تو اس موقع پر حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ یہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اہذا منزل انزلک اللہ لا نتقدم ولا نتأخر ام هو الرأی والمکیدۃ والحرب؟ اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے اور ہم یہاں پر فروکش ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم نہ 1 انچ ادھر ہو سکتے ہیں، نہ 1 انچ ادھر ہو سکتے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ سمعنا و اطعنا، یہ تو ان کی شان ہے۔ یا یہ آپ کا اپنا خیال اور اپنی رائے اور جنگی حکمت عملی کا حصہ ہے، جنگی اسٹریٹجی ہے یہ کہ آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ یہاں پڑاؤ ڈالا جائے؟ دیکھیے صحابہ کا ادب، دیکھیے کہ انہوں نے فوری طور سے یہ نہیں کہا کہ یہاں پڑاؤ ڈالنا غلط ہے، بلکہ نہایت ادب کے ساتھ ایک بات کہی کہ بِوَحْيٍ ام بالرأی
یہ وحی الہی سے آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے، اپنی حکمت عملی؟ یہ صحابہ کا ادب ان کی پوری زندگی میں نظر آتا ہے کہ ایک چیز 2 اور 2 4 کی طرح آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے، پھر بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں، اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کے صحابہ کے ادب کی مثال ہوگی کہ حجۃ الوداع میں 1,24,000 صحابہ موجود ہیں، اور آپ پوچھتے ہیں کہ یہ شہر کون سا ہے؟ بچہ بچہ جانتا ہے، یہ بلد حرام ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ لیکن تمام 1,24,000 آوازیں ایک ہی آواز تھی جو گونج رہی تھی، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، لیکن سب ادباً خاموش ہیں، اور ایک ہی آواز 1,24,000 کی گونجتی ہے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ کون سا دن ہے، لیکن وہی 1,24,000 آوازیں نکل رہی تھی کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ ادب تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ بہرحال حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ حضور کے یہ گوش گزار کی کہ یہ آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری اپنی تجویز ہے، یہ میری اپنی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ جگہ مناسب نہیں ہے، مورچہ بندی کے لیے یہ جگہ کسی طرح بھی یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ آپ بدر کے مقام پر چلیں، وہاں یہ اور یہ سہولت ہے، اور وہاں فتح کے امکانات یہاں کے بنسبت زیادہ ہیں، آپ یہاں کے بجائے وہاں پڑاؤ ڈالیں۔ آپ نے ان کی رائے اور ان کی تجویز سن کر یہ نہیں فرمایا کہ میاں کیا زبان نکال کر ہم سے بات کر رہے ہو، تمہاری کیا اوقات ہے جو ہمارے سامنے منہ کھولو۔ کہاں ایک غیر معروف صحابی، کہاں اللہ کا رسول، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء امام المرسلین، فخر کائنات باعث موجودات صاحب لولاک، کہاں آپ کہاں میں؟ آپ کو منہ کھولنے کی آپ کی کیا اوقات ہے؟ میرے سامنے آپ زبان چلائیں اور آپ مشورے دینے لگے مجھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، ان کی بات کو نہایت توجہ کے ساتھ سنا، صرف سنا نہیں بلکہ اس کے عواقب پر آپ نے غور و فکر فرمایا کہ اس رائے پر عمل کرنے سے کیا کیا فوائد ہیں۔ تو آپ نے
حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو شاباشی دی، برملا، آپ نے ان کی تحسین فرمائی اور یوں فرمایا کہ لقد اشرت بالرأی، بہترین رائے آپ نے دی ہے، آپ نے بہترین مشورہ دیا ہے، اور آپ نے کہا کہ پڑاؤ کو یہاں سے ہٹا کر بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا جائے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس صحابی رسول کے مشورے پر عمل کرنے سے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہ کامیابی عطا فرمائی کہ اس دن کو، آج کے دن کو یوم فرقان سے تعبیر کیا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ہدی الرسول، اسوہ رسول، کہ ایک معمولی انسان بھی اگر کوئی آپ کو مشورہ دے اور کوئی رائے پیش کرے تو آپ اس کی رائے کو حقیر نہ سمجھیں، اس کو معمولی سمجھ کر اس کی رائے کو آپ بے وقت نہ سمجھیں، بلکہ اگر اس کی رائے میں دم ہے تو فراخ دلی کے ساتھ اس کو قبول کریں، قبول کرنے میں کسی طرح کا پس و پیش نہ کریں، اپنی انا کو نہ لے کر آئیں کہ ہم تو اتنے بڑے ہیں اور یہ ہمارے سامنے چے پتی کا چوربا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ وہ نمایاں آپ کا اصول ہے اور یہ وہ نمایاں پہلو ہے جو ہمارے سامنے صرف اسی ایک موقع پر نہیں، بار بار وہ سامنے آتا